مولانا علی ناصر الحسینی تلہاڑا انشاءاللہ تعالی آپ شبیہ ذوالجناح برآمد کروائیں گے. بار محمد و آل محمد بابا جے بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پر محمد. دعا ہے اللہ وعلا شریف کا ذکر خیر کے صدقے میں صلی اللہ معفو تمام غلط محضرات یہ دلی دعا خالق کا ذکر کے صدقے میں قبول و مقبول فرمائے. خصوصی دعا ہے حضرت بیمار ہے خالق کائنات امام حسین مسلم کا انہوں شرح کاملہ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ والعصر کی میں تلاوت کرنا شریف حاصل کرتا ہے. ارشاد رب العزت والعصر ان الانسان لفی خسر. اور عصر کی قسم انسان گھاٹے میں جا رہا ہے, انسان نقصان میں جا رہا ہے, انسان خسارے میں جا رہا ہے. خالق کائنات نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان ہیں اور جن کے اعمال صالح ہیں, باقی تمام انسان خسارے میں چلے جائیں گے, گھاٹے میں چلے جائیں گے, نقصان میں چلے جائیں گے. یہ جڑا گھاٹا اور نقصان خالق نے دسیا ہے یہ اللہ کی رحمت تو محروم ہے. جڑا اللہ کی رحمت تو معروم ہو جائے وہ نقصان میں چلا جاتا ہے, گھاٹے میں چلا جاتا ہے. اور ایسے ہی جنہیں اللہ کی رحمت تو معروم بندے نے معروم ہو جائیں گے وہی سارے جنت کا بادل بھی بن گئے. یہ مطلب ہے اللہ کی رحمت کا شامل حال رہنا ہی اللہ کا سب تو بڑا فضل ہے, اللہ کا سب تو بڑا کرم ہے کہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اس خسارے سے, اس نقصان سے صرف وہ لوگ بچیں گے. اللہ دمانا صرف یہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ اللہ کے صرف دمانے دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور اتنے بھی اللہ نے فرمایا الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں وہ عاملوا الصالحات اور جن کے اعمال صالح ہیں. دو چیزاں انتہائی ضروری نے. سب تو پہلے تھے ایمان دا ہونا, پھر وہ ثبوت عمل دا ہونا. ایمان دا ہونا عقیدہ ہے, وہ جڑا وعاملوا الصالحات ہے وہ ایمان دا ہی ثبوت ہے. ایمان دے ثبوت دا نام ہی عمل صالح ہے. جدے اندر ایمان ہے وہ ثبوت دینا ہے اپنے اس ایمان دا. اگر وہ عمل صالح کر رہے ہیں تو پھر وہ ایمان دا ثبوت باہر آ جائے گا. ایمان دا تعلق باطن نہ لیکن اور عمل دا تعلق ظاہر نہ لے. وہ ایمان عقیدہ اندر ہوتا ہے, عمل ہوتا ظاہر ہوتا ہے. جڑے بندے دے اندر ایمان ہے وہ دا عمل ظاہر ہونا چاہیے, عمل نال وہ دا اظہار ہونا چاہیے, پتہ لگنا چاہیے کہ ان دے اندر ایمان ہے. میرے محترم سامعین اللہ نے فرمایا وہ جو لوگ صاحب ایمان ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے صالح کرتے ہیں ان کی ایک علامت ہے. کیا اللہ فرماتا ہے تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہلے حق کی نصیحت کرتے ہیں پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بھائی حق پہ قائم رہنا اور ساتھ ہی کہتے ہیں صبر کا دامن نہ چھوڑنا. میرے محترم سامعین یہ دو چیزاں لازم و ملزوم ہیں. ایک وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق دی گل کرنا پھر صبر کرنا. یہ مطلب ہے جدو حق دی گل کریں گے کہ صبر نال کیوں کیا کہ صبر بڑا ضروری ہے. یہ مطلب ہے جدو حق کی گل کرو گے مصیبت آئے گی, مصیبت آئے گی تو صبر کرو. حق کی گل جدو کرو گے مصیبت آئے گی. یہ لازم ہے, یہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ حق کی گل کرے تو کوئی مصیبت نہ آئے. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گھر کر کے دیکھ لو, گلی کر کے دیکھ لو, بازار سے کر کے دیکھ لو, ملک سے کر کے دیکھ لو, جتھے تسی حق کی گل کر لو حق کی گل کر کے دیکھ لو. چھوٹی حق کی گل کرو گے چھوٹی مصیبت آئے گی, بڑی حق کی گل کرو گے ٹھیک
میں منہ اگے پیچھے کر لی نا تھی رہ میں آواز ٹھیک آ رہی ہے نا آواز آ رہی ہے ذرا حق کے نا اس واسطے حق کی گل کر رہے ہیں نا کہاں تھوڑی آتی ہے ویسے اور کو گل کرتا تو ذرا آ جانے تھی میں عرض کر رہا ہوں بالکل آواز آ رہی ہے بندے کو پتہ پہ لگتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ حق کی بات کرو پھر صبر کرو یہ مطلب ہے حق کی گل جدو کرو گے حق کا ساتھ جدو دو گے مصیبت آئے گی وہ جب مصیبت آئے نا ادو سوڑیاں نہیں پینا پھر صبر کرنا یہ صبر بڑا ضروری ہے حق کی گل کر لو جدو کرو گے جتھے کرو گے چھوٹی کرو گے بڑی کرو گے مصیبت آئے گی اور مصیبت پھر صبر کرنا ہے اور اندر کہہ رہا سمجھائے سب کے ذرا یہ دیکھو کیونکہ اسی فائدے کی گل کرنے ہمیشہ فائدے کی گل کرنے جن گل فائدہ ہوتا ہوئے وہ کر بھی نہیں نہ فائدہ ہوتا ہوئے تو نہیں کرتے ہر تواصو بالحق و تواصو بالصبر ہے نا اللہ پاک کے اگر تسی سورہ مبارکہ کرم پڑھو نا یہ واسطے میں وہ بہر پڑھ رہی آیت ضروری کہ سورہ کرم میں ایسے بندے کی خالق نے نشاندہی کی تھی جس سرکار دو عالم کی گستاخی کی تھی سرکار دو عالم کی گستاخی کی تھی اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون حبیب مجھے قسم ہے قلم کی اس چیز سی کہ جس پہ لکھتے ہیں لکھی جانے والی سطروں کی قسم اور مجھے قلم کی قسم ما انت بنعمتہ ربک بمجنون اپنے رب کی طرف سے تو کبھی بھی مجنون نہیں ہے تجھے بالکل بھی جنون نہیں ہے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تو خلق عظیم کا مالک بنایا گیا ہے تو خلق عظیم کی اعلیٰ منزل پر فائز ہے اور جو بے وقوف تیرے پیچھے بچے لگا کے یہ کہلوا رہا ہے کہ یہ مجنون ہے یہ مجنون ہے یہ مجنون ہے میرے حبیب تیرا جو خلق ہے نا تو اسی پہ فائز رہنا اپنے خلق کو نہ چھوڑنا اس خلق عظیم کا تو مالک ہے اپنے اخلاق کو نہ چھوڑنا یہ اپنا اخلاق نہ چھڑنا یہ واسطے جی بہت صبر کرنا پہنتا ہے کہ بندہ کسی بندے نے مگر لگ کے نعوذ باللہ کے پاگل ہے یا یہ مجنون ہے انہوں جنون ہو گیا ہے کنا کو بندہ برداشت کرے کنا کو برداشت کرے اللہ فرمائے میرے حبیب برداشت کرنا تیرا کام ہے تو خلق عظیم کا مالک ہے اسے تو کچھ نہ کہنا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ایسا اجر دوں گا جس میں رائی کے برابر بھی کمی نہیں ہو یہ دا مطلب ہے جدوں کوئی بندہ صبر کرتا ہے انہوں بہت زیادہ اجر نال نوازیا جاتا ہے ان میرا خیال ہے وہ پھر آج پڑھنی چاہیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اگر تم حق کی بات کرو گے تو پھر صبر کرنا فائدہ کیا ہے وہ جو اجر ملے گا نا وہ صبر کے نتیجے میں بندے حیران ہو جائیں گے کہ بروز حشر میں میری نیکیوں میں اضافہ کیسے ہو گیا اللہ فرماندہ وہی جو تو صبر کرتا رہا جڑا زندگی چ صبر کیتا ہی حق دی گل کر کے اسی اس صبر دا کدی بھی اجر ضائع نہیں کرتے وہ اجر بہت زیادہ ہے یہ صبر دا حق دی گل جدو کرو گے حق کی دو دن حق پہلے قرآن چ پڑھیے پھر اس پاس ہونا سورہ مبارکہ میرے سامنے یونس ہے جی خالق کائنات نے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ میرے حبیب بندوں سے کہہ دو کہ تمہارا رب حق ہے سب تو پہلا حق جی اللہ تعالیٰ جی یہ مطلب ہے وہ حق ہے تسی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو جنہیں جنہیں وہ تسلیم کیتا نا جنہیں جنہیں اس حق نو مننے ہیں نا صحابی دی والدہ بھی شہید ہوئی صحابی دی والدہ بھی شہید ہو گیا شہادتاں دیتیاں گئیاں نے صرف اللہ نو منن تو حضرت ہمارے یاسر گھوڑا کٹتے سن اور دے والد صاحب یار بھی تو اندر سن کو گھر کرو یار اللہ نہیں مننے گا یہ مطلب ہے اللہ حق کے جنہیں انہوں تسلیم کیتا ہے پھر انہوں صبر کرنا پہ ہے وہ دیتے مصیبت آئی حق دی گل جدو کرو گے حق دا ساتھ دیو گے اللہ حق ہے اللہ حق ہے دوسرا حق پڑھ رہے ہیں قرآن حکیم چھو صرف 3 حق پڑھ لگا دوسرا حق خالق فرماتا ہے یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم اے لوگو یہ جو رسول تمہارے پاس آیا ہے نا یہ تمہارے رب کی طرف سے حق بن کے آئے یہ مطلب ہے اللہ بھی حق ہے رسول پاک بھی حق ہے اور تیسرا حق میں سورہ مبارکہ محمد جو عرض کر دیں سورہ محمد خالق نے فرمایا میرے حبیب والذین آمنوا جو لوگ ایمان والے ہیں وعملوا الصالحات اور جو اعمال صالح کرتے ہیں اور پھر وآمنوا بما نزل علی محمد هو الحق من ربهم
اور وہ ہیں جو اس حق پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے محمد پہ نازل کیا۔ یہ مطلب ہے اللہ بھی حق ہے، مصطفیٰ بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے۔ حق ہی پڑھنا ہے، اللہ بھی حق ہے، مصطفیٰ بھی قرآن دے حق ہے۔ سورہ مبارکہ من پتہ محمد میں پڑھیے، یہ مطابق سرکار تے قرآن پاک حق ہے، سورہ نساء کے مطابق رسول پاک حق ہے، اور سورہ یونس کے مطابق اللہ حق ہے۔ اچھا اللہ بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے تے قرآن بھی حق ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں رسول اللہ کے درمیان یہ تصور کر رہا ہوں کہ یہ حق نے، اللہ بھی حق ہے تے قرآن بھی حق ہے، اللہ بھی حق ہے تے قرآن بھی حق ہے، رسول پاک جڑا حق نے یہ وہ حق ہے، یہ متعلق بھی یہی دستے ہیں، یہ متعلق بھی یہی دستے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یار اللہ کا تعارف کرایا تو مصطفیٰ نے، انہیں دسیا تے اللہ حق ہے، نبی دسیا اللہ حق ہے، تے نبی بولے نے تے قرآن پڑھے۔ یہ مطلب ہے اس حق دا تعارف کرائے تو میرا نبی، اس حق دا تعارف کرائے تو میرا نبی۔ یہ جنہوں اللہ نہیں سکھاندا وہ بھی نبی دا دشمن، جنہوں قرآن نہیں سکھاندا وہ بھی نبی دا دشمن۔ یہ نبی دی دشمنی پئی ہے اس حق دی وجہ تو کہ اس حق دی وجہ تو۔ جدوں تک پیغمبر نے 40 سال نہیں دسیا کہ اللہ ایک ہے، پیغمبر دی دشمنی کوئی نہیں سی۔ تے جدوں تک حضور دے منہ چ قرآن نہیں نکلیا، سرکار دا دشمنی عرب وچ کوئی نہیں سی۔ یہ مطلب ہے نبی نے اللہ دے متعلق دسیا تے نبی نے ہی قرآن دے متعلق دسیا۔ اللہ بھی حق ہے تے پیغمبر دے دسن نال پتہ لگا ہے، قرآن حق ہے تے پیغمبر دے منہ چ نکلن نال پتہ لگا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ غائب ہے تے قرآن کتاب ہے۔ ہن پتہ لگا کہ نبی دی چارپائی والے پوری رات بدماش کیوں کھڑے رہ گئے؟ اس واسطے مرکز حق دا نام مصطفیٰ ہے۔ اللہ جیسا حق دسے، بہت شکریہ، اللہ جیسا حق دسے تے نبی، قرآن جیسے حق نو بیان کرے تے نبی۔ اور میرا دعویٰ ہے ہمیشہ کہ جدوں تک کہ قرآن نازل نہیں ہویا پیغمبر کی کوئی کسی نال دشمنی نہیں سی۔ 40 سال تک کوئی بندہ نبی کی دشمنی ثابت نہیں کرنا کر سکتا کہ پیغمبر کی کسی نال دشمنی ہوئے، اے دشمنی کی وجہ بنی تھی۔ یار ہے یہ اللہ نظر نہیں آیا تو قرآن کتاب ہے، قرآن نو کی کہہ سکتے سن تے اللہ نو کی کہہ سکتے سن؟ پھر ساری دشمنی ہو دی پئی یار سرکار مصطفیٰ دی۔ یہ رات نو نبی بستر چھڈیا ہے، یہ جڈا بڑا نبی حق کے نام بندے نو سمجھ آ جائے نبی تو بعد ایڈا بڑا حق کون سوچ ہے کدی ڈیوٹی لائی ہے مصطفیٰ نے کہ آج کی رات میرے بستر پر لیٹ جا، پرسوں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ یہ مطلب ہے مصطفیٰ رائی کے برابر بھی اگر حق میں کمی ہوتی تو علی کو لٹا کے نہ جاتا۔ تاں رسول نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ مطلب ہے جڑا بندہ سرکار کا دشمن وہ اللہ کی وجہ تو ہے یا قرآن کی وجہ تو ہے۔ بھئی یہ سرکار کی دشمنی یہ جڑے ساری رات کھلوتے رہے ہیں، تو اڈا کی خیال سویرے نبی نہیں نظر آئے تے راضی گئے بھی کر راضی گئے۔ اور جڑا بندہ اندر آ کے حملہ کرنا چاہتا بندہ بوہا مار چھڑے، وہ جنیاں گولیاں مارے ساریاں بوہے نو بچن، اللہ نہ کرے ایسا ہوتے اس جا کے آگرہ دروازہ میں بتھیریاں ماریاں، دروازہ ایڈا مضبوط سی، دروازہ ایڈا مضبوط سی، کوئی اندر گولی جاڑی نہیں دیتی۔ یہ مطلب سارا غصہ انہوں دروازے سے چڑھ گیا، سارا غصہ انہوں دروازے سے چڑھ گیا۔ ہن پتہ لگا جے اللہ تے قرآن دی وجہ تو نبی دی دشمنی پئی ہے تے جڑے 12 بدماش ساری رات کھلوتے رہے انہاں نوں کسے پوچھیا اور سناؤ کچھ بنیا جے، انہاں کہ آج کام ہو جانا سی جے کہ علی نہ ہوتا۔ بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے سارا غصہ نہیں، میرا خیال ہے لو جی تو نے کہا ہوں میرا خیال ہے اس دلیل نہ واضح ہو جائے گا کہ نہ پوری دنیا دیا بندیاں وچ اینا بغض الہی ہے، نہ اینا بغض رسول ہے، تے نہ اینا بغض قرآن ہے جنہ بغض علی۔ بہت شکریہ۔ میں بغض علی نو ثابت کر دیتا مسلمانہ وچ بھی خدا دی قسم اللہ دا اینا بغض نہیں، رسول پاک دا بھی نہیں،
رسول قرآن کا بھی قرآن لوگوں نے کہا رہے رسول رسول دے بندے نعرے لاندے نے اللہ اکبر دے بندے نعرے لاندے نے بغض علی اور بغض علی واسطے میں تو ثبوت نے پاکستان جتو نہ تے طارق جمیل نے گھوڑا کٹ دینا تو زلجنا رکھیا اس تے نہ طاہر قادری تے پیچھے زنجیراں دے نشان اے دووے صرف محبت علی دی وجہ تو پھڑے گئے بہت شکریہ کچھ بھی وہ دیوبندی نے کہ وہ اہل سنت ہے قطعاً انہوں نے کوئی شیعت نہ تعلق نہیں ایک کہہ بیٹھا ہے کہ من گن تو مولا حدیث ہے اور میں جب سے پڑھ چکا ہوں میں علی کو مولا کہتا ہوں انہوں نے بندیاں کو دعا نہیں کروائی کہ اس لکھے ہے کہ نبی نے دعا کی تھی کثیر میں یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اور اس سے بغض رکھ جس جو علی سے بغض رکھے یہ لکھا طاہر قادری نے تے او دے بیٹے نو لوگاں نے ایتھے خراب کیتا ہے اور کوشش کیتی ہے نوز باللہ بے عزت کرن دی اے دادا دربار دے حالانکہ وہ سنی نے تے گیا سن دادا دربار یہ دا مطلب ہے گل شیعہ سنیت نہیں گل محبت علی دی محبت علی آ جائے نا ایک شکر ہے کہ نبی جیسا حق سانو آوارہ چھڑ کے نہیں گیا نبی جیسا حق سانو آوارہ چھڑ کے نہیں گیا بلکہ حق دے حوالے کر کے گیا حق دی گل گل کر لو مثلا مستورات ساڈے بیٹھے نے اس ویلے پردے وچ میرے دوست سامنے بیٹھے نے یہ حق دی گل کر کرو اج جڑے مرد بچے زیادہ منڈے جڑے بچے لڑکے وہ زیادہ باپ نال تعلق رکھتے ہیں بیٹیاں زیادہ گلاں ماواں نال کردیاں حق دی گل ہے بتواصل بالحق بتواصل بالصبر اج یہی موضوع ہے اینو سن لینا یہ ذرا تھوڑی جی مصیبت والا کام نہیں ہے ویسے میں صرف مثال حل کرنے لگا حق دی گل جدوں کریں گے تھوڑی بہت مصیبت آئی مثلا جڑے بچے تہاڈے نال رابطہ رکھتے ہیں تے بیٹیاں ماواں نال رابطہ رکھدیاں ہیں ذرا گھر گل کر کے دیکھو بچیاں نوں آکھو کہ نماز پڑھیا کرو یہ حق دی گل نہیں جی لٹکا کے آکھو کی جی تسی کہڑا منڈیاں نوں پیان دیو میرے نال ہاں ہی پہ کر دیو میں کہنا اپنے بیٹیاں نوں آکھو بیٹا نماز پڑھیا تے جڑیاں مستورات بیٹھے نے ساڈے پردے وچ وہ بیٹیاں نوں آکھ کے پردہ کرا کر وہ بھی حق ہے بھائی بیٹیاں کا پردہ بھی قرآن چ لکھا ہے تے نماز بھی قرآن چ لکھی تے جڑے بچے جنہاں دا رابطہ زیادہ باپ نال رکھتے ہیں بیٹیاں ساڈیاں زیادہ ماواں نال رکھدیاں تے میرا خیال ہے کہ تم حق دی گل نال تے گھر دی گل نہیں کر رہے اپنے گھر اپنے جمیاں دی گل پہ کرنا کہ جڑے مرد نے وہ بیٹے نوں آکھ کے نماز پڑھیا تے جڑیاں ساڈیاں مسکرات نے وہ بیٹیاں نوں آکھ کے پردہ کرا حق دی گل نہیں حق دی گل ہے تو اچھی نہیں بولتے کی گل حق دی گل میں تھوڑے نال شامل ہوں فکر حق ساڈے گھر بھی ہونے گی جڑا تھوڑے ہاں سارا حق اس طرح ہی ہے ہر گل اس طرح ہی مہربانی کرنی حق دی گل ہے بچیو نماز پڑھو یہ بھی حق دی گل ہے تے بچیو پردہ کرو یہ بھی حق دی گل ہے آپس بہن بھرا گلا کرنے کہ ابو نو کی ہو ابو نو کی ہو گیا ہے کی ہو جائے جدے تے شک پہ جائے جو کی ہو گیا ہے وہ دی ہر کچھ کوئی عیب ہوتا ہے گوڈے چ عیب ہوتا ہے جدے تے بندے شک کرتے ہیں کہ انہوں کی ہو گیا ہے یہ مطلب کہ سر تے شک کرتے ہیں کہ انہوں گھرے کی ہو گیا ہے انہوں گھرے کی ہو گیا ہے ہوں پتہ لگے ہی بندے نبی دے دماغ تے شک کیوں کرتے سارے اٹھاؤ یار انہوں کی ہو گیا ہے وہ جیڑا حق بیانی کرے جی لوگ آتے ہیں تسی حق دی گل کر کر کے دیکھ لو جس گھر کا سارا خرچہ چکیا جے نا اور جس گھر کا سارا خرچہ چکیا جو اس گھر دے وچ کھلو کے حق دی گل کرو ماما آخر بچیاں نوں پردہ کرو تے بندے آخر بچیاں نماز پڑھو تے وہ آخر کے ہے کھورے کی ہو گیا ہے یہ کھورے کچھ بھی نہیں ہو گیا حق بیان نہیں پہ کرتا ہے یہ حق دی گل تے اپنے گھر کریے تے مصیبت آ جاتی ہے تے جڑا ابو جیل چ کرے تے کوئی مصیبت نہیں سی یار سال جو حالات کٹھے ہوئے سن عرب دے تے پیغمبر نے انہاں چ کلو کہ حق دی گل کیتی حق دی گل جتھے کریے نا اوتھے انج ہی ہوندا ہے قرآن دی قسم کی تکلیف ہوئی صرف حق دیاں گلاں کرنا مثلا میں اپنی بیوی کو بیٹھ کے قرآن پہ پڑھتا سا تیاری پہ کسی مجلس نہیں کرتا سا انہوں میں کو کم آخیا دوست آخیا تو ہم تو پتہ ہی نہیں لگتا تھوڑا یہ آگ چھڑ دیا نے سر ماں میں کڈا بندہ ہوئے اس فکر نہ کرو تو ہم کو صاف لگتا ہے پیا میں کبھی لگتا ہے میں نہیں کر پیا وہ دو تر بار اس گل کی تھی کہ میرے سامنے قدرت سورہ نساء میں حق کی گل کرنا سورہ نساء میں کیا اللہ پہ فرماندہ رجال کو وامون علی النساء مرد عورتوں پر حاکم بنائے گئے
وہ کہوں گے پھر میں کہ اللہ فرماتا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیتا ہے. تو میں تیرے کو افضل ہوں تو گھر دھیان نہ سن، ہو سکا میں دیا بیٹھوں. میں کیا میں قوامون علی النساء، ایک قرآن ہے، قرآن کے سامنے کی کر سکتے ہو سکے ٹھیک. میں کیا اگلی کہہ رہا پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہی حق ہے جس کو ہم نے اس پر قائم رکھا ہے، جس پر فضیلت دی ہے کہ وہ اپنے مال سے اس پہ خرچ کر دے. تو میں کہ میں تیرا سارا خرچ چل چکے ہیں قرآن کے مطابق. اور میں گل دسا آج جب مرد حاکم ہے نا وہ خرچہ نہ کریں تو کوئی نہیں یہ خرچہ ضروری ہے کرنا. تو جی بیوی استانی ہوئے تو آپ ویلا ہوئے وہ حاکم کا دا قرآن پڑھو نا. وہ یارہ خرچ کرنے کی وجہ تو ہوں جہاں بندہ بالکل ویلا ہے بیوی کی تنخواہ سے گزارا کرتا ہے ان کے حق چنگا نہیں نہ لگنا. سارے اٹھاؤ بھائی. یہ مطلب ہے کہ حق کی گل کرنی ہے، دو چار حق کی گلا ہے وہ تو آج برداشت ہی کرنی ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں صبر کروں گا انشاءاللہ، تو دھیان نہ سو خیر کے میں کیا میں کیا اللہ فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات. اللہ فرماتا ہے نیک بخت عورتیں وہ ہیں جو فرما برداری کرتی ہیں. ہو سکا ٹھیک سارے گھر کی گل میں ہو سکا بالکل ٹھیک. میں کیا اگلی گل اللہ فرماتا ہے قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد آگے پیچھے بھی ہو تو اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے. ہر عورت کا حق ہے کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے اپنی عزت کی محافظت کرے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے. پردہ بھی اسے واسطے ہے، برقع بھی اسے واسطے ہے. پھر میں کیا اللہ فرماتا ہے واللتی تخافون نشوزہن. اگر تمہیں خطرہ ہو اور تم ڈر رہے ہو کہ یہ چڑھائی کر جائے گی، چڑھائی سرکشی بدخوئی یعنی کدھر خراب نہ کرے، وہاں دی اچھا. پھر اللہ فرماتا ہے فَائِزُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرو. تسی بھی سن لو، پہلا سوٹا نہیں بھر لینا، سب تو پہلے بولو گی جو نصیحت کرنی ہے. پھر اگر نصیحت نہ منے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اللہ فرماتا ہے پھر بستر الگ کر لو، کمرہ الگ کر لو. میں قرآن پہ پڑھنا میں آکھیا پینا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور میری کوئی بہن بھی نہ اندر تنگ ہو جائے کہ مولوی کیڑیاں مداں پہ دینا اگے چنگا صحیح کون دے ہن بستر وکھرا کراؤں میں کمرہ وکھرا کراؤں. اللہ پاک ارشاد فرمائے اے قرآن ہے ادھر تر ممی موضوع رکھ بیٹھا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اج صبر ہی کرنا ہے. حق کدی ساڈے والی گل آ جانی ہے، کدی ادھر ٹر جانی، کدی تیرے گھر سانو تکلیف، کدی ادھر تکلیف. اللہ پاک کی ارشاد فرماتے اللہ فرماتے پہلے تو نصیحت کرو. اگر نصیحت نہیں سنتی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اپنی خوابگاہ کو الگ کر لو. انہوں آگے تو صحیح اٹھے سمجھو، میں اس کمرے سمجھنا، بات ختم ہوگی. یہ بھی ایک طریقہ ہے، وہ بھی اللہ کا سے ہے. دستا پہ ہوئے جنہوں نیند ہی نہیں ہوتی. تمہارے بھائی دستا پہ ہوگا جی بیوی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے حق جڑا ہوتا نا وہ تجربے جو نہ بھی نہ گزری ہوگا تو پتا انہوں سارا ہوتا ہے. اللہ نو نیند بھی نہیں ہوتی، اللہ کی بیوی بھی کوئی نہیں، لیکن متا پہ دینا حق ہے نا. وہ کہہ رہے پھر میں کہ پھر پہلا اللہ فرماتا نصیحت کرو زوجہ نہ، پھر بستر الگ کر لو. پھر اگر پھر بھی خطرہ ہوئے نہ ہوتی سر کشیدہ آؤ لفظ ہے جی جتھے اگلی گل میں سنانا چاہنا. میں کہ اللہ فرماتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تے پھر اس کو پھر اگلی گل ہے تے مارو، بہتا نہیں تھوڑا بہت مار ہی نہ چھڑو. وہ تیسری گل ہے چلو بھائی ہوں بندے ڈرتے داد نہیں کر دیتے. جی ویڈیو بن گئی تے گھر گئے تے ایلیا مدر مارنا جدو مولویاں دا سی مارو تو بڑے نعرے مارتا سی. میرا خیال ہے اچھا جی
مارنا میں سے اللہ کیا مارو وہ مینوں کی آندی وہ آندی تینوں تو اگے پیچھے قرآن نہیں آتا اتنا ہی پڑھنا اتوں مینوں صاحب لگا ہے کہ جدوں کسی دے مفاد تے زد پیندی ہوئے نا بندے قرآن بھی چھڑ جاندے سبحان اللہ آباد و شادر بہت شکریہ کی بنا جدوں کسی دے ذہن تے دماغ تے مفاد تے زد پیندی ہوئے اور ادوں لوکی قرآن بھی چھڑ جاندے نے جتھے اپنا نقصان ہوندا ہن پتہ لگیا ہی بندے علی دی ولایت علی یاد کیوں چھڑ گئے کیا بات ہے اہل بیت دی طہارت علی یاد کیوں چھڑ گئے اور بندے اپنے مفاد میں حساب لائے کہ جتھوں پڑھو گے اتنے مفاد تے زد پیندی ہوے گی تے بندے دو ورگے کٹھے تھر جان گے میرے عزیز دوستو یہ مطلب ہے کہ حق سننا ہی پائے گا تو سن کے پھر عمل بھی کرنا پائے گا تو صبر بھی کرنا پائے گا مثال کے طور پہ میں سورہ مبارکہ مثال ہی ایک اور آیت مجیدہ پڑھ دینا وہ بھی ذرا اہم ہے خالق کائنات فرماتے ہیں لوگوں للرجال نصیب مما ترک الوالدان اللہ فرماتا ہے مردوں کے حصے میں سے جو کچھ والدین چھوڑ گئے ہیں والدین جو کچھ چھوڑ گئے ہیں والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان آیت آ گئی اور جس طرح مرد حصہ لیتے ہو والدین کے طریقے سے عورتوں کا حصہ بھی مقرر کیا گیا ہے یہ حق ہے حضرات قرآن حق ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آیت کیوں اتری تفسیر لکھی ہے مفسرین نے اور فرماتے ہیں کفر کی رسم میں عورت کو وارث نہیں رکھتے تھے کفر کی رسم میں عورت کو وراثت نہیں دیتے تھے اور مرد ہی وارث بنا کرتے تھے یہ مطلب ہے عورتوں کا حق کھانا کفر ہے چلو اے عزیزان گرامی قدر عورتوں کا حق کھانا یہ کفر میں رسم تھی آگے اسلام میں اس رسم کو بند کیا اور کہا جس طرح تمہارے بیٹے تمہارے وارث بنتے ہیں تمہاری بیٹیاں بھی تمہاری وراثت میں حق رکھتی ہیں اللہ نے رسم کو ختم کیتا ہے اس حق نے نبی حق نہ کیا انہوں بیان کرو وہ بھی حق جنہیں منہ چو گل کٹی ہے وہ بھی حق جتنے لکھی ہے وہ بھی حق جدو پیغمبر دے سامنے بندے موجود سن جڑے تیاں نو حق نہیں سن دیندے تے پتراں نو حقدار سمجھدے سن تیاں نو زندہ دبن والے تے جے کو بچ گئی تو حق نہ دین والے سامنے جدو آیت آئی ہے ہن میرے نو ویکھ کے گل سننی ہے جدو اللہ نے آکھیا اعلان کر جویں پتراں دا حق ہے ایویں بیٹیاں دا بھی حق ہے ہن سوچو کنوں کنوں تکلیف ہوئی ہوے گی کیا بات ہے بھائی بہت شکریہ تسی تے داد دے رہے ہو تو ہم تے تکلیف نہیں نا اور یار جڑے داد دے رہے تو ہم تے تکلیف نہیں نا میں نہ جڑا بندہ ہن ہی پریشان ہو گیا نا کہ تیاں نو ہی دینا پینا ہے اے دا مطلب او دے اندر ہو جے کفر گیا سبحان اللہ ایسا سبحان اللہ بھی میں آپ ہی آپ کیونکہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے قرآن ہے یہ خالق نے اس وراثت کی ایچی بیچی لکھ چھڑی ایچی بیچی چھوٹی تو چھوٹی چھوٹی تو چھوٹی بڑی تو بڑی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں ظلم سے خالق کائنات فرماتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا وہ سن لیں کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ جمع کر رہے ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ جمع کر رہے ہیں اور اللہ فرماتا ہے سنو فَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور پیٹ کے اندر بھی آگ ہی ہوگی اور جائیں گے بھی سیدھے آگ اے قرآن ہے یہ میں تو صرف میں انہوں سارے نہیں حضرت ابو طالب کے متعلق بھی آنا ہے تو انہوں پتہ ہے یہ حج دی مجلس کے متعلق لیکن وہ پھر تواصل بالحق شروع ہو گیا اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے فی اولادکم تمہاری اولاد کے متعلق
اللہ تمہاری اولاد کے متعلق تمہیں وصیت کرتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اگر میں آیت پڑھا تو ساری آیت پڑھتے ہیں جی ایک صفحہ پورا ہے تو سارا ٹائم پورا آنکھو تو میرا خلاصہ سنا خلاصہ اے اللہ نے باری باری لکھے منہما سدس چھواں حصہ فَلِأُمِّهِ سُدُسُ تیسرا حصہ فَلَكُمُ الرُّبُعُ چوتھا حصہ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ آٹھواں حصہ ایچی بیچی دوجا حصہ کدا بنتا ہے تریجا حصہ کدا بنتا ہے چوتھا حصہ کدا بنتا ہے نہ ہوئے آرام نال سورہ نساء کھولو بالکل تسی پہلا رکوع شروع کرو اس سارے بچ آ جانے میں صرف خلاصہ عرض کر دینا مثلا میں دا خلاصہ پڑھنا گا باقاعدہ قرآن ہاتھ لے کے اللہ فرماتا ہے اگر بیٹا ہے اور بیٹیاں ہیں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر دوسری بات اولاد زیادہ ہے تو بیٹوں کو 2 حصے بیٹیوں کو 1 حصہ پھر اللہ فرماتا ہے بیٹی ہی ایک ہے تو آدھا حصہ اسے ترکے میں ملے گا آدھا ریدن ملے گا ان سارا اس واسطے مل جائے گا کہ ادھا او دا حصہ بڑھتا ہے تو دوجی او دی مدد بن دی غور نہیں فرمایا چونکہ او دا بھرا کوئی نہیں ادھا او ملے گا او دی وراثت وچ تے ادھا او دی مدد اللہ فرماتا کر دیو کہ او دا ہور مددگار کوئی نہیں کدی تہاڈی دھی ہے بیٹا دا بھرا کوئی نہیں اس واسطے سارا دے دیو اس واسطے ادھا او وراثت وچ ملے گا تے ادھا او ریدن او مدد دے طور تے ملے گا پھر خالق نے اور تشریح کی تھی فرماتے ہیں میت صاحب اولاد تھے تو پھر ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اگر مرنے والا مر گیا ہے تو پیچھے اولاد ان کی موجود ہے تو ماں پہ ان 6واں حصہ ملے گا اور ماں پہ زندہ نے تو ماں پہ ان 6واں حصہ ملے گا پھر ان کی تشریح کی ہے کہ اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 حصہ اور باپ کو 2/3 حصہ اگر ٹر گیا بیٹا وہ دیکھو اولاد کوئی نہیں ماں باپ ہے نہیں تو پھر خالق نے ونڈ کی تھی کہ اسی اعلان کرنے ہیں کہ ماں کو 1/3 باپ کو 2/3 حصہ ملے گا اگر میت کے پسماندگان میں والدین کے ساتھ اس کے پدری اور مادری یا صرف بھائی موجود ہیں دوسری بیوی کیتی ہوئے انہیں بچوں میں کوئی بھراوا پیڑا ہون پھر اللہ فرماتا ہے اس صورت میں جو ماں کا حصہ ہے وہ 1/3 سے گھٹ کر 1/6 ہو جائے گا اور ہی چیبی چکنو اندر اگر دوسری بیوی کیتی ہے پھر وہ بھی ہے پھر تھوڑی ماں کا حصہ ادھروں گھٹ جائے گا تے دوجا ادھر ٹر جائے گا مینوں افسوس تو یہ چلتا لگتا ہے کہ بندے کیویں سوچ رہے ہیں کہ جیڑا اللہ تے جیڑا رسول تے جیڑا قرآن سارے سارے معاملات تے دوجا حصہ بھی دستا ہے تیجا کدا بنتا ہے بھی دستا ہے چوتھا کدا بنتا ہے بھی دستا ہے 6واں کدا بنتا ہے وہ بھی دستا ہے بیوی دا 8واں بنتا ہے یہ بھی دستا ہے حد ہو گئی ہے وہ جڑا رسول سارے جہان دیاں وراثتاں دس کے گیا ہے وہ اپنی دھی نوں نہیں سی دس گیا کہ تیرا کوئی وراثت بنتی ہے یا نہیں بنتی بہت شکریہ مولا تو جزا دے دے جدو ایچی بیچی وراثت دی قرآن تے اللہ ہر حق نے دسی ہے یہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب سجدہ کوئی بندہ دسے کہ نبیوں دا وارث کوئی نہیں ہوتا یہ مطلب ساری گلاں پیغمبر امت نوں دس گئے سن تے اپنے متعلق تے بیٹی نوں دسنا سی نا اور میرا مکان اپنا ہے کہ میرا 2 کرائے دے نے ایک میرا اپنا ہے یا کرائے دا ہے یہ مینوں کینوں دسنا چاہیے قلعہ احمدآباد تانوں آ کے دس گیا وہ اپنی اولاد نوں دس کے جانا ہے تاکہ میرے تو بعد میری اولاد کدھر خراب نہ ہوئے انہوں پتہ ہونا چاہیے ایسا نہ ہوئے مکان کرائے دا ہوئے تے میری اولاد جو کوئی آ کے آتا پھر ساڈا ہے انہوں لوکی آ کے دسن اے تہاڈا نہیں ہر بندہ کہے یار مولوی ایسی کیویں دا کتے دسنا سی اسے دسیا ہی نہیں قرآن دا نام ہی بندے ایڈے غیر ذمہ دار ہوندے نے پیغمبر ایڈے غیر ذمہ دار نے مولا تانوں جزائے خیر بہت شکریہ یہ مطلب ہے حق والے نوں حق دینا حق والے تک حق پہنچانا حق ہے اور جڑے سادات مستحق نے انہاں تک خمس پہنچانا بھی حق ہے کی گل ہے نہیں حق ہن سمجھ گئے 4 پیسے لگنے ہیں ہن بندے چپ کر گئے میں پہلا میرا بھی حق ہے میں دینا میرا حق ہے میں دینا الحمدللہ یہ صداقت کا حق ہے اس صداقت تک پہنچتا رہی تھا
تے غریب سید ذاتی ایڈیاں مجبور تھے نا اللہ دے بندے ہو اس فائدے تک کسے کو پتہ کوئی نہیں یاد رکھو حق والے کا حق پہنچا دیا جائے زندگی بھر اس سے مطالبہ نہ کرنا کہ میں نے تجھے اتنا دیا میں نے تجھے اتنا دیا میں نے تجھے اتنا دیا میں تو انہیں سورہ مبارکہ مزمل دیا ہے مجیدہ سنا دینا خالق کائنات فرما دینا میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دے کیا سید کی زکاة سید کو دیتی جا سکتی ہے دیتی جا سکتی ہے سید کو زکاة دے سکتا ہے اس سٹیٹس ہے کہ نا بندیاں صاحب لے سدیا کہڑے کام سی تے لگ کہڑے کام سجدہ دی زکاة سجدہ نو لگ جاندی ہے وہ خیرات کرن وہ ایک جیسے نے کر سکتے ساڈے جیسے سجدہ نو خیرات نہیں کر سکتے ساڈا حق خمس وہ خیرات تے خمس وچ نہیں فرق ہے آنج دینا خیرات ہے پیش کرنا پیش مولا تعالی جزائے خیر انج کر کے دینا یہ خیرات تے صدقہ ہے تے انج پیش کرنا اور ضروری نہیں کہ جا کے دسیا جائے میں تے جتھے بھیجنا میرا پتہ نہیں ہوتا میں شاہ جی میرے کول عابد شاہ صاحب وہ تنوں میں دینا انہوں نے پتہ ہے انہوں نے عزیزاں چ برادری چ کدھر ایسی صورت ہے تو میں انہوں نے پیش کرنا وہ بھیج دیں جتھے میں کہا دسنا بھی نہیں جی کیونکہ سجدہ نو ممنون کرنا ایک بندے دے پتر کا کام نہیں ہائے ہائے تو غور نہیں فرمایا میں کو ممنون کرنا چاہنا میرے محترم سامعین طریقہ کار ہوتا ہے کہ طریقہ کار تسی بھی مہربانی کرو اگر کسی یتیم کی خدمت کرنا چاہتے ہو نا تو یتیم کی شادی آ گئی ہے بچے دی یا بچی دی وہ کوئی نہیں سر تے باپ وہ ماں پیدا ہے تے غریب نے زندگی میرے خیال انج نہیں کہنا چاہیے آ میں صدقہ کٹیا سی آ میں زکات کٹی سی وہ جو پوچھو بہن جی شادی کدھر ہے مینوں کو لیا جائے نا میں شادی تے آنا ہی آنا جی کہ نہیں ہو سکتا وہ آخر پر ہاتھ نہ آنے شادی تے جاؤ جی مردوں کر کے آؤ کرو کارو جو مرضی دے ہو لیکن ایسی صورتحال پیدا کرو عزت نفس مجروح نہ ہوئے میرے عزیزو میں فائدہ دسن لگا اور اگے چلنے لگا اللہ پاک ارشاد فرمایا بآتوا الزکاۃ زکات کو ادا کرو زکات دینا بھی واجب ہے صدقات کو خمس دینا اوکھے سوکھے تو واجب واجب صدقات کو خمس دینا واجب ہے زکات ادا کرنا واجب ہے اللہ فرماتا ہے بآتوا الزکاۃ جب تم زکات دے دو نا پھر وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اس کو مقروض نہ سمجھنا میں تیرا مقروض ہو گیا صدقہ جاواں اور جنہوں دینا ہی انہیں تے قرضہ نہ چاڑ چھڑی میں تیرا مقروض ہاں میں کہ اللہ تیرے تے لفظ ہی فٹ نہیں ہوتا کہ تیرے تے قرضہ تے ہو نہ ہوتا جا کھ نہ رہا ہو کیونکہ اسی جمعے ہی ایسے ملک چوں انشاءاللہ جتھے قرضہ اسی دے لینے کی گل ہوئی کوئی نہیں لینے اور یار اسی تو پیدا ہی ایسے ملک جو ہیں سامنے تو ہے بھی کوئی قرضہ منگنا ہے قرضہ کسی کو منگن جاؤ تو لوگ آتے ہیں تینوں شرم نہیں ہوگی انہوں آگ ساڑھے وزیر اعظم نہیں ہوگا تم کیوں تو میں کیوں تمہیں پتہ ہے شہباز شریف صاحب نے کسے آخیا کہ تم سویا بیرون ملک جا کے منگ لیں تو اس کا عمران خان بانٹتا ہے یہ بھی منگتا ہے بھئی انہیں ہسپتال بنا رہا ہے مانگ کے کہ وہ بھی یہ مطلب ہے ساڈا وزیر اعظم ہونا ہی وہ چاہیے جی وہ منگن کی چنگی جاچ اس واسطے مقروض اللہ کرے سارے قرضے اتر جان اللہ کرے ہوں قرضہ وہ لینا ہے جہاں ماڑا ہوئے تمہیں پتا پہلا قرضہ لینے ہیں پھر آپ کہہ کے معاف بھی کرانے ہیں پھر بارشاں اڈیکن لگ پہ ہیں زلزلے اڈیکن لگ پہ ہیں قرضے معاف کرانے ہوں تو پھر ہو جاتا تمہیں پتا جنہیں سیمی طرح قرضہ لیا ہوتا ہے وہ آدھے آ کے دیکھو آ کے سونی پی گئی چوہا پی گئی یہ مطلب چوہے نو اڈیکتے ہوتے ہیں وہ پوے تو معاف ہوئے نا میرے عزیز دوستو بات نیتی دی میں گل نہیں کر رہا لیکن اسی مقبوض ملک تو اس باسی ہیں کہ قرضہ لین چکی ہے جدو بندہ مقبوض ہوتا ہے وہ دے ہوتا ہے جدو لیا ہوتا ہے قرضہ دا لفظ ماڑے تے لگتا ہے غریب تے لگتا ہے میں حیران سا اللہ تیرے تے قرضے دا لفظ لگتا ہی نہیں تو اپنے آپ کو مقبوض کیوں کیتا ہے فرمایا کرم دی وجہ تو اور نہیں فرمایا رحم دی وجہ تو میں کہہ کے میں اللہ فرماتا ہے لفظ مقروض آکھے کیونکہ قرضہ مقروض پر واپس کرنا واجب ہوتا ہے حضرات قرضہ واپس کرنا اور یارا جنہیں دے نہیں کرنا چاہتا موج کرے پیسے قرضہ واپس کرنا متواسو بن حق ہے متواسو بن صبر حق دی گل پہ کرنا قرضہ واپس کرنا واجب ہے جنہیں تے کچھ واجب
تے تسی 100 روپیہ یتیم نو دے آؤ اللہ تے واجب ہے کہ تینوں واپس کرے تو 1000 روپیہ بیوہ نو دے آؤ اللہ فرماتا ہے میرے تے واجب ہو گیا کہ میں تینوں واپس کراں فائدہ سن لو میں کیا اللہ مقروض تو کیوں ہے اللہ فرماتا ہے ان چھڑ غریب نو چھڑ اگر وہ مقروض کرے گا وہ واپس کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق میں واپس کراں گا اپنی حیثیت مہربانی شکریہ ایک بار دے کے دیکھو جی قبلہ بہت شکریہ حق کو بارے دا حق ادا کر کے دیکھو اللہ نے ایک لفظ مقروض اپنی ذات پہ فٹ کیتا ہے ایک اللہ نے مدد کا لفظ اپنی ذات پہ فٹ کیتا ہے وہ میں حیران ہو گیا اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم اے ایمان والو اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا کی سنا چاہیے ٹائم ہو گیا اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ مقروض کا لفظ بھی اللہ کا نہیں لگتا سارا جان اللہ کو مدد مانگتا ہے وہ آندہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا ایک ہی بڑھے میں کیا اللہ اس تینوں مدد کی لوڑ ہے پر میں نہیں جہاں لوڑ آنا ہوئے اللہ ہی نہیں ہوئے جہاں محتاج ہوئے اللہ نہیں ہوئے پوری دنیا نیاز مند ہے میں بے نیاز ہوں تو میں کیا بے نیازا تو کیوں آکھیا میری مدد کرو فرمایا وہ بھی کرم ہی کرنا چاہنا وہ بھی فضل ہی کرنا چاہنا جی میں اپنے آپ کو مقروض کیتا ہے اس واسطے تاکہ تیری مدد کروں تینوں زیادہ تو زیادہ دہاں یہ بھی میرا کرم ہے تو میری مدد کرے گا میں تیری کروں گا تو کرنی ہے اپنی حیثیت کے مطابق ہائے ہائے اور سودا بڑا جے گا تو کرنی ہے اپنی حیثیت کے مطابق تہاڈا کی خیال ہے بڑا بندہ جہاز جہاں اپنا ہوگا اور ریڑھی والے نو آکھے کہ تیرے نال میں برتوں کرنی ہے تیری بیٹی کی شادی تو میں ہونا میری بیٹی کی شادی تو تو ہونا وہ آندا میں تینوں جوگا ہی نہیں کی پتا ہو سکتا تو آنا ہے میں تیرے نال برتوں کرنی ہے ہاں ایک گل ہے تو برتوں کرنی ہے اپنی حیثیت کے مطابق کیا بات ہے میں برتوں کروں گا اپنی حیثیت کے مطابق وہ یار اگر وہ ریڑھی والا جا کے 100 روپیہ وہ بیٹی کو دے آنا ہے انہوں 100 کی ضرورت ہے نہیں وہ آ کے وہ بیٹی کی ساری شادی کر جاتا ہے وہ حق بن گیا اگر وہ بندہ کھلو کے اندر لوگوں میں کوئی امداد نہیں کر رہا میری یدی برتوں ہے تو سنگور ہی نہیں فرمایا میری یدی برتوں ہے لوگ اگر چودھری تیری یدی برتوں کے بن گئی وہ آ کے میرے کو قرآن لے آؤ میں ہاتھ رکھ دینا اے میری بیٹی کو دے کے آیا سی پیار میں یدی بیٹی کو پیار دے کے جا رہا واہ بڑھیا کمال کی دیا ایڈے چھوٹے نال برتوں کر کے انہوں بھی بڑا بنا چھڑے کیا بات ہے اکبر فرمانا میرے نال برتوں کرو میں کوئی چھوٹا رہ نہیں دیا دیکھو کریم کتنے اللہ فرمانا میری مدد کرو علماء نے لکھا دین دی مدد ہی اللہ دی مدد جڑا دین دی مدد کرتا وہ کدی مدد کرتا اللہ دی ایک آیت سنو تو میں قریب آ کر رہی مجلس ہو گئی اللہ دی مدد کا مطلب کی ہے دین دی مدد پھر گانا اللہ دی مدد کا مطلب کی دین دی مدد سورہ مبارکہ بس جو ہے یہ دی تفسیر ہے لکھن والے شبیر احمد عثمانی نے پڑھنے والا علی ناصر حسینی لکھن والا عثمانی ہوئے تے پڑھنے والا حسینی ہوئے اور کیا دے یہ تو اچھا کی ہو سکتا ہے عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ دین کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے اور جس نے رسول کی مدد کی سمجھو اس نے اللہ کی مدد کی کیونکہ رسول حق کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے پھر وہ سورہ بسحا کی تفسیر سے لکھ دیں حضور کے والدین دنیا سے چلے گئے پھر دادا بھی چلا گیا پھر آپ کی ظاہری پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا کے حصہ میں آئی بے حد شفیق چچا کے حصہ میں آئی اور پھر فرماتے ہیں وہ چچا تھا نا رسول کا جس کو ابو طالب عمران کہتے ہیں اس نے پوری زندگی رسول کی نصرت کی پوری زندگی رسول کی مدد کی ایتھا ہی مکانا یہ مطلب ہے رسول کی مدد کوئی نہیں سنیا رسول کی مدد اللہ کی مدد ہے اگر پوری زندگی ابو طالب رسول کی مدد کرے تو پھر بولو یار کس کی مدد کرتا رہا اللہ کی مدد اور اللہ نے کہا تھا اگر تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا یثبت اقدامکم جب میری مدد تم تک پہنچے گی کسی میدان سے تمہارے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے ثبات قدم دے دوں گا تمہارے قدموں ہن پتہ لگا ہے ابو طالب
مشرکاں دے سامنے قدم پیچھے کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ دا وعدہ سی تسی میری مدد کرو میں تہاڈی مدد کراں گا۔ قرآن تفسیر دیوبند کے مطابق حضرت ابو طالب رسول کی مدد کی تھی تے رسول کی مدد بولو بولو جی اللہ کی مدد ہے۔ ایک کوئی دلیل علم کافی سمجھنا۔ سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 51 15واں پارہ اللہ فرماتا ہے وما کنت متخذ المضلین عضدا، حبیب بندوں سے کہہ دے ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے۔ سبحان ان لوگوں سے کہہ دے کہ ہم گمراہوں سے کبھی مدد نہیں لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اے مدد والا سودا ہی اللہ دا ایمان والے ایمان والے اے اللہ جدو سودا کرتا ہے نا اللہ نو پتا ہوتا کدے وچ ایمان ہے۔ اللہ یہ سودا کیتا ہے کیتا ابو طالب نے اس انج مدد کیتی ہے انج مدد کیتی ہے کہ وہ جڑے حق دے خلاف سن نہ کرتے اس حق دی جگہ تے واری واری ابو طالب نے واری واری پتر لٹائے نے کہ ساری مر جان تے کلا بچ جائے، ساری مر جان تے کلا بچ جائے۔ میرے عزیزو آخری گل کرنا، اے بندے شادی ہوئے بچی دی بارش آ جائے حال شال نہیں سن ہوتے ادو بندے بیلی دے چھڑتے سن اس واسطے کہ بچی ہے تے دھیاں سارے دیاں سانجیاں ہوئی وہ شادی ہوتے ہو جاندی سی۔ وہی بندہ اگر مجلس کروانا سی تے جا کے آتا سی نا کہ جتھے جنج بھائی سی باہر بارش آ گئی ہے تو میں اتنے مجلس کرانا، وہ بندہ آندا یار وہ جنج دی گل ہو سی تو سب وہی سنی میری گل، وہ برات دی گل ہو سی دھیاں سارے دیاں سانجیاں ہوندیاں نے مذہب سانجا نہیں، دھیاں سانجیاں ہوندیاں نے مذہب سانجا نہیں ہوندا۔ ایتھے میں مجلس کرا رہی میرے مگر مولوی چڑھ جانے کہ تو کرائیے تو کرائیے تو کرائیے، یہ مطلب ہے دنیا واسطے بندے کر دے بولو یار کسی نے دین مذہب واسطے ہو سکتا تو کر دے اور یار کی کرتے ہو تمہیں کسی دوست ہے سنت ہوئے تسی اتنے برات میں بٹھا سکتے ہو تے اج زلجنا کی سواری کرنی ہے تے کوئی سے کرنا کون یار کی کرتے ہو؟ یہ مطلب ہے دنیا چ بندے کر دے دین واسطے نہیں۔ رکھ قرآن پہ ہاتھ، نبی نے پہلی میٹنگ توحید کے اعلان واسطے کدے کار کی ہے؟ کمال ہے۔ اگر ابو طالب صاحب ایمان نہیں سن تو وہ آندا بیٹا یار دوست بڑھنے نہیں دبال ہے شادی شدی کرانیاں تے کرا دے ولیمہ شلیمہ سب کچھ اتنے ہو جائے گا تے آج جڑا توحید والا کام شروع کیتا ہے یہ تے میں اتنے نہیں نہ ہون دینا۔ یہ بھی ابو طالب آکھ سکتے سن آ میرا گھر ہے تے آؤ اللہ کا گھر ہے اوتھے گھر وہ جو ابو طالب کے گھر دے کول اللہ کا گھر کوئی نہیں سی۔ میں دوویں ویکھ کے آیا جے کو حاجی گئے تے کھجر ہو کے نہیں آئے ابو طالب کا گھر بھی اتنے موجود ہے اللہ کا گھر بھی موجود ہے۔ ہاں بھائی آخر تو تینوں دسنا پائے گا اعلان سب توحید کا کرانا ہے اپنے گھر نہیں کرانا۔ کمال ہے بھائی کعبہ موجود ہے کعبے چ بندے کٹھے کرتا ویلا ابو طالب کا استعمال ہوا کیوں میں دسنا کسی چودھری کے گھر مجلس کرو بندے آندے نے چودھری سانو سمجھ آ گئی تو وچوں ایو کچھ جو کچھ ہے تو وچوں ایو کچھ اللہ فرمایا سمجھ لو جو کچھ وچوں مصطفیٰ ہے وہی وچوں خدا ہے۔ تو یادری گل کر خدا کی قسم جڑے بندے آتے نسا بٹے مارتے چودھری آتا میری ویلی تے بٹے میری ویلی میری ہو گئی تے بٹے کسی کی ضرورت ہے ایک منڈے نو آندا بوئے تے کھلو جا دوجے نو آندا بیگاں کول کھلو جا تیجے نو آندا ممبر کول کھلو جا چوتھے نو آندا اوتے کھلو کے دھیان رکھ بندے کدھروں آوندے نے جیڑی ہوئے گی چلو مک گئی بھائی جیڑی ہوئے گی اے لفظ ابو طالب نے نہ آندا تے تحریک اسلام اگے بھی سی بات دی جڑے بڑے ابو جہل نے آکھیا نا اسی ہر شے اڑا دیاں گے فرمایا علی دروازے وچ کھلو جا طالب اوتھے کھلو جا جابر اوتھے کھلو جا عقیل اوتھے کھلو جا جیڑی ہوئے گی دیکھی جائے۔ آج جو سب طالب کا یوم رسالت یا
اسلامیات اختیاری کی گل کر رہا میں جڑا امتحان دیتا ہے آپ وہ گل پہ کرنا غلام احمد حریری وہ مصنف نے اسلامیات اختیاری وہ فرماندے نے کہ پوری کائنات تے اللہ کا احسان ہے کہ مصطفیٰ جیسا نبی بھیجے پوری کائنات دے محسن کا نام رسول ہے وہ فرماندے نے مکے جو صرف ایک جنازہ ایسا اٹھا ہے جدے مگر مگر ٹر کے رسول پہ آتے سن چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان میں قبلہ میں کئی باری آکھیا ہے اگر تینوں کتاباں چو حضرت ابو طالب دے کدھروں احسان نظر نہ ہو تو تھوڑے جا پیسے لگتے ہیں ناران کاغان تے جنہیں پیسے لا کے مری تے بندے لوگ پیسے لا کے ہوتے ہیں تو بھائی شاپنگ کرنے ٹر جاتے ہو تھوڑے جا پیسے لگتے ہیں اے ایران دے بارڈر تو لے کے شام دیاں کندھاں تک ایک چکر تے لا کے ویکھ ویسے ہی آسمان دے دور تے اب معلومات سن کے جانا معلومات دے اضافے واسطے ایک چکر لا کے دے ہمیں پتہ ہے میرے دوست کا دوست نے وہ وزیر سن تیل دے آئے تھے کہ وہ اتنے گئے کو مشورہ کرنے واسطے عراق تو فرمان لگے میں پہ آخیا عراق چاہیے چلو آیا تو میں آیت کے متعلق گل کرنا لیکن میں سوچا کہ چلو امام حسین کے روزے تو ہی ہوگا یہ مطلب ہوتا میں کیا ہوتا ہے امام حسین کے روزے یہ مطلب یہ نکلیا کہ بندے کسی نے اپنے کام گئے بھی تو وہی آتے ہیں اگر تو اپنے کام بھی جائے نا تو حضرت ابو طالب نے احسان کتاباں تے لوگ ابو علی کی وجہ تو نہیں لکھے مجھے ایران دے بارڈر تو لے کے شام دیا کندھاں تک تینوں ایک بہت لمبا قبرستان پہ قبرستان بڑے بڑے خاندانوں کے قبلہ ایک ایکڑ سے مک جاتے ہیں 5 ایکڑ سے 10 ایکڑ سے مک جاتے ہیں یہ کتنے بارڈر ہے ایران کا تو کتنے شام دیا کندھاں یہ جنہ قبرستان ہے کچھ مرد دفن کچھ مستورات دفن کچھ چھوٹے چھوٹے بچے دفن میں اپنے ذمہ دار دوستوں کے سامنے ذمہ داری نہ کہہ رہا ہوں ایران دیا بارڈر تو لے کے شام دیا کرنا تک جنیاں مردہ دیا قبرہ نظر ہونگیاں وہ بھی ابو طالب دی اولاد ہے جنیاں بیویاں دیا قبرہ نظر دیا وہ بھی ابو طالب دیا دیا یہ جو ملکہ جنہوں لیا اولاد ہے ابو طالب یہ بغض دا انتہا سے کہ حضرت ابو طالب دے پوترے امام حسین نے نبی دے دوترے امام حسین نے 10 محرم کی دوپہر میں کلو کیا کیوں قتل کر دے ہو میں کیا میں دین اچھ کوئی تبدیلی کیتی ہے کیا میں شریعت اچھ کوئی تبدیلی کیتی ہے کیوں اچھ کر دے ہو پوری فوج نے کیا بغض و نابی کا سڑے دلان سے تیرے پیو دا بغض ہے تسی ہائے کیتی ہے میرا آج تک ایسا نہیں ہویا میرے اللہ نے فضل دی بادری کوئی نہیں اے میں لفظ آکھیا ہوئے تو میری آنکھ خوشک رہ گئی ہوئے میں ایک کو گل کرنا ہو لوگ کو اگر علی نال تو اڈی دشمنی سی تے بدلے ہی لینے سن تے وہ دیا پترہ کولو نہیں دے کدی کسے دھیاں کولو بھی بدلے لے کدی کسے نوہاں کولو بھی بدلے لے کہ بلا ایک گولی نال بندہ مر جائے اگر دشمن کو بندے ایک گولی نال مار دے پھر 400 گولی کیوں مار دے میگزینہ دیا میگزینہ خالی کیوں کر دے بس غصہ ہی نہیں اترتا جڑا بندہ 400 گولی مار کے تے رجدا نہیں تے پھر تراشروں کو ہاتھ چ لے کے پنگڑا مارتا ہے انہوں بھی اتے مننے گھنٹے بعد انہیں اپنے ساتھی آندے نے اوہ چل چھڈ پراں اوہ چل کدی آئے میرے نال آئی چل چھڈ پراں یہ مطلب ہے دشمنی جنی بھی ہوئے وہ جو وقت تو بعد بندے آپس جا کر لگ پہ دنوں چلو انتے مک گیا چھڈ پراں ادادارو کربلا جے بھی آکھنا کوئی نہیں 10 محرم دی شام تک بی بی اڑیگ دی رہی ہے کوئی مسلمان آکے پاس کرو تے سارے قتل ہو گئے انہاں مولا علی نے پوترے مار کے کسے پاس نہیں آکیا نواسے مار کے کسے پاس نہیں آکیا 10 محرم کی دیگر نو کوڑے پجائے نے لا جاتے اور پاسا کھانا لے کوئی نہیں سی سارا دیا تیجا دیا چادرہ لٹیاں اور کوئی پاسا کھانا لے کوئی نہیں میں وانڈو تھانے دے قریب مجلس پڑھتا سکیلہ باجن تے توڑے ایس بسے بدو ملی دے سائٹ تے اگے تھلے وہ تھے میں گل پہ کرتا سا کہ اے سلوک تے لوگی قادرہ کی تیاں نہ بھی نہیں کرتا ایک بندہ مجلس پڑھتا میرے انگلیاں کا واقع ہے میں سناؤں انہیں میں نے گل سنائی مجلس دے بچے وہ ساکھیا کہ دوستی میرا تے دشمنی آئے سن ایک ایڈی کو بچی اتھوں نکلی ہے تو ویک کے بھاج گئی واپس
ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਮਗਰ ਚੜ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਡਰ ਗਈ, ਸਹਿਮ की ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਆਪਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦਰ ਸਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਗਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੈਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮਗਰ ਚੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਡਰਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸਾੜ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਤੂੰ ਡਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਾਤਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ کہ مقتول دی دھی میرے کو نہ ڈرے۔ کدی میرے نو ویکھے تے میں دو جملے پڑھا جڑے ویلے بی بی سکینہ پہنچی ہے نا سینے چ تیر ساڑ، پشت چ تیر ساڑ، گلے چ تیر ساڑ، میرے مولا نے تیرا تے کپڑا پایا تے تیر کنگی ایک واری سینے نال لا تے شبیر فرماندے نے تیر لمبے نے تیرے بازو چھوٹے نے، تیرا منہ میرے منہ دے قریب ہی نہیں آ سکتا۔ آواز ہونی ہے پاپا پھر نہیں لانا۔ فرمایا بیٹی کمیں لاواں دیکھتے صحیح کڈے کڈے تیر چار چوہرے نے میرے۔ بی بی دا منہ ادھر پاپے عرضی ادھر منہ پھیر کے بی بی اشارہ کر کے فرماتے ہیں اچھا بابا میں تے ویر کو پوچھ کے آئی سا، میں پھوپھی کو اجازت لے کے آئی سا، ایک باری مینوں سینے نال تسی لاندے نہیں۔ فرمایا مجبور ہوں کہ میں لاواں۔ ایتھے اشارہ کر کے بی بی فرماتی ہے چلو نہ سینے نہ لاؤ، دیکھ لو میں اوکھی بڑی آئی کسے میرے لوگ ہے کہ شبیر کی تماچے دے نشان دے نظر پڑی، تیر کٹنا شروع کیتے جدو تیر پہلا نکل کے خون ابلے تیر سی نو ترے قدم پیچھے ہٹ کے آندی ہے میں نہیں ملتی، میں نہیں ملتی، میں میرا مظلوم بابا میرے واسطے ہور زخمی نہ ہویا جی، میرے واسطے اور زخمی صدقہ جاؤ۔ میرے مولا گردن والے پاسوں دو ترے تیر کٹے، فرمایا ایک بار آؤ میرے نال لگ جا، میری اجڑی تھی قبلہ جدو دو میں پاواں بی بی نے چکال چھپائیاں نے آج میں کی دسے قاتل نے آکھیا میرے کو نہ ڈری، تیرا جڑا ڈر ہے مینوں اندروں کھا گیا۔ آج بی بی دے ہاتھ پہلے ہیں سن جڑے ویلے آج ایک دم بی بی نے ہاتھ کٹ لینا جدو بابے دی گردن نہ حضرت شبیر فرماتے ہیں سکینہ کیوں ڈر نہیں، کدے کولوں ڈر نہیں، بس وہ جملہ سن لو تو میں شبیر دیکھوں کدے کولوں ڈر نہیں ہے۔ بی بی نے گشت شہادت کا اشارہ کر کے فرمایا بابا اینے مینوں اوتھے مارے۔ آج میں کہ شبیر فرماتے ہیں سکینہ ڈر جائے میرا قاتل، اے ڈر جا میرا پتر قتل ہو گیا، ڈر جا میرا ویر قتل ہو گیا۔ کسی نا کہنے لگی بابا اے تینوں قتل کرنا ہے؟ شبیر فرماتے ہیں ہاں بیٹی ہے میرا قاتل، میرے نانے جڑی خبریں دیتی ہیں وہ ساری آئے وچ موجود ہیں کہ میں اللہ دی بارگاہ چ نذرانہ جان دا پیش کرنا لگا۔ ہائے ہائے تیری سی نا تیرا جملہ سنو، فرمایا بابا یہ تینوں مارن لگا ہے؟ وہ بیٹی مارن لگا ہے۔ ہائے ہائے تیری جدی تو میں دوویں تیاں قربان کراں۔ بی بی سکینہ فرمایا پھر بابا اینوں آگ مینوں بھی نال مار چھڑے، تینوں مارن لگا نا مینوں نال مار چھڑے، مینوں تیرے تو بغیر نیندر نہیں آ سکے، مینوں تیرے تو بغیر میں بنا کے گل نہیں کر رہا، مکتب کی رواج پہ کرنا، مینوں تواڈے تو بغیر نیندر نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں شبیر نے کرنا سی بیٹی نو کیونکہ بی بی سکینہ دا شام کی گلی چ جانا ضروری سی۔ ایک حضرت علی اصغر تے ایک بی بی سکینہ انہاں دوواں بہن بھرا منوایا کہ بغاوت نہیں ہوئی ظلم ہوئے، اس واسطے حکمت سی میرے مولا کی، مولا کرنا تے بیٹی نو خیمے میں لیکن بیٹیاں دی میں نال مکنا تے پتہ نہیں اس خاندان چ قبلہ نماز دی کی اہمیت، سارے کول تے کئی باری نماز رہ جاندی ہے، پتہ نہیں کتنی اہمیت اس خاندان چ قبلہ نماز دی ہے۔ شبیر فرماتے ہیں سکینہ تر جا میں نماز پڑھ، آج جب نماز آکھی نہ آئے صدقے جاواں، او تو بیٹی الٹے قدم ٹری ہے، منہ بابے کانڈ پھوپھی ہے، بی بی الٹے قدم ٹرنا شروع کیتا، شبیر نے نماز پڑھ تھوڑا انتظار میں مکا دیتا ہے کہ عام بی بی نے ویکھیا، رکوع بی بی نے ویکھیا، جدو سجدے چ سر رکھے نا زہرا دے چین میں شمر نے زلفاں چ ہاتھ پایا،
خنجر ایچھے اٹھایا، چوتھے قدم میں دوڑ کے سکینہ گردن رکھی، فرمایا پہلے مینوں مار۔ اس ملعون نے خنجر بھی چھڑ دیتا، ایک ہاتھ چوار بھی چھڑ دیتے، دوجے ہاتھ نو استعمال کر کے بی بی سکینہ تے ظلم کیتا۔ بی بی فرماتی ہے چاچا عباس میں جنگل وچ بے وارث ہو گئی ہاں۔ بی بی دے سامنے خنجر چلتے رہے، شبیر شہید ہوتے رہے۔ بی بی خیمے کو آ کے فرماتی ہے اماں کوئی بس لگتا ہی دلا، میں جنگل وچ بے وارث ہوں۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔